أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فعزوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو بیان فرمایا ہے کہ اگر مرد عورت بدکاری کر لیں، زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 آدمی گواہ دیں، 4 مرد اس بات پر کہ انہوں نے بدکاری کی، کیونکہ معاملہ بہت نزاکت کا ہے، شرم و حیا کا معاملہ ہے، نسل در نسل یہ عیب گردانا جاتا ہے، اولادوں کو تانے دیے جاتے ہیں۔ از اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت معاملہ رکھا ہے۔ یہ آسانی سے یہ ثابت نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ خود اقرار کر لے تو الگ بات ہے، ورنہ 4 آدمی گواہی دے اس بات پر کہ انہوں نے بدکاری کی۔ جب وہ گواہی دے لیں تو پھر کیا کرنا ہے، ان کو گھروں میں قید کر دیں، گھروں میں قید کر دیں۔ گھروں میں قید کب تک رہیں؟ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کو راستہ نکال دے۔ یہ بالکل ابتدا کا حکم ہے کہ ابتدا میں جو بدکاری کرتے تھے ثابت ہو جائے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دیتے تھے۔ مردوں کو بھی مارا پیٹا جاتا تھا جیسے آگے آ رہا ہے، لیکن بعد میں اللہ نے راستہ نکال دیا، جیسے سورہ نور میں ہے کہ یا دوسری آیات میں کہ ان کو 100 کوڑے مارو، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کرو، پتھر مار مار کر ان کو مار دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان سزاؤں کو نافذ بھی کیا، عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی اکبر علی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ صحابہ اور صحابیات میں سے بعض سے ایسے کاموں کا ارتکاب کرایا گیا تاکہ عملی طور پر اسلام کا نفاذ ہو جائے، ورنہ تو وہ تو بہت مقدس جماعت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو پیغمبر سلام کے تقدس اور پیغمبر سلام کی عزت اور عفت کے خلاف بات نہیں تھی تو وہ پیغمبر سے وہ کام کرایا گیا، جیسے نمازوں میں بھول گئے، آپ نماز میں بھول گئے، تاکہ سامنے عملی تعلیم آ جائے کہ اگر نماز میں بھول جائیں گے تو کیا کریں۔ اور جو منصب پیغمبری کے خلاف بات تھی تو صحابہ کرام سے ان کا ارتکاب ہو گیا تاکہ عملی تصویر سامنے آ جائے۔ اس لیے یہ سزائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ بھی فرمائی۔ فرماتے واللاتی یاتین فاحشہ، اور وہ عورتیں جو فاحشہ کریں، فاحشہ بدکاری زنا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو اس پر تم میں سے 4 گواہ لاؤ، مرد ہوں 4 گواہ۔ جیسے بھی 2 کا معاملہ ہے تو ہر ایک کے 2 گواہ، تب بھی 4 بنتے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، بس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ، تو ان کو بند کر دو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، اور يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ پھر کوڑے مارے جاتے تھے یا رجم کیا جاتا تھا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ، اور وہ 2 مرد عورت جو تم میں یہ کام کریں۔ واللذان سے مراد جمہور کے ہاں تو زانی مرد عورت ہی ہے،
لیکن بہت سے علماء نے اور صحابہ کرام نے یہاں سے دو مرد مراد بھی لیے. لواطت کا حکم جو لواطت کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے، مرد مرد کے ساتھ جو بدکاری کرتا ہے وہ لذان ہے. تو وہ لذان میں جمہور کی تفسیر تھی کہ اس سے مراد مرد عورت ہی ہیں جو زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. لیکن وہ لذان مذکر لائے تغلیباً مذکر لائے، یعنی مؤنث کو تابع کیا مذکر کی. جو تم میں سے یہ کام کریں فاحشہ کا، لیکن لواطت کا بھی اس میں حکم آ گیا. فآذوہما، تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، مارو پیٹو. اس وقت حد نہیں تھی، اور اس وقت یہ تھا کہ قاضی جو فیصلہ کر دے مارو پیٹو ذلیل کرو. لیکن بعد میں زنا کی تو حد آ گئی، لیکن لواطت کی حد نہیں ہے. اس لیے اس میں اختلاف ہے کہ لوتی کو کیا سزا دی جائے. صحابہ کرام نے بعض نے کہا قتل کر دیا جائے، بعض صحابہ نے کہا اس کو جلا دیا جائے، بعض نے کہا مینارے سے گرا دیا جائے، بعض نے کہا یہ زنا والی حد ہی لگائی جائے. کئی اقوال ہیں اس میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صراحت اس میں کوئی بات سامنے نہیں آئی. اس طرح دو عورتیں اگر بدکاری کرتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. آج کل ہم جنس پرستی پوری دنیا میں عجیب و غریب انداز میں رواج پا رہی. وہ بھی ہے کہ ان کو کوئی جو بھی ایذا پہنچاؤ. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے علاج کرو، پھر ان کو تان و تشنیع نہ دو اور کچھ نہ کہو. ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم والے. تو یہ بہرحال یہ ابتدائی آیات تھی. اس کے بعد پھر اس کے احکام نازل ہو گئے. اب اس کے بعد توبہ کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ تواب الرحیمہ اللہ نے فرمایا. اب فرماتے توبہ کن لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ. اب توبہ کن لوگوں پر؟ انما التوبہ اللہ، توبہ اللہ فرمایا اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے یامن السوء بجہالت، جو برائی کریں جہالت اور نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کریں. ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کریں. فاولئک یتوب اللہ علیم، اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں. دو شرطیں لگا دی کہ بجہالت اور من قریب. اب ان شرائط، یہ شرائط جو ہے جہالت اور قریب کی، جہالت سے مراد ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا اس گناہ کا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. حضرات صاحب اکرام نے فرمایا کہ جہالت سے مراد ہر گناہ نادانی میں ہوتا ہے. اس وقت وہ جو فانی لذت کو ترجیح دے بیٹھتا ہے اور ذرا دیر کے لیے خدا کو بھول جاتا ہے، وہ جاہل ہو جاتا ہے، باوجود سب کچھ جاننے کے وہ جاہل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو اللہ تعالی نے جہالت سے تعبیر کیا. جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے. ثم یتوب من قریب، پھر فوراً توبہ کرتا ہے. اس قریب سے مراد ہے موت سے پہلے پہلے. حدیث شریف میں آتا ہے جب تک غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو جائے، سکرات طاری نہ ہو جائے، اس وقت تک توبہ قریب ہی کہلاتی، کیونکہ آئندہ کا زمانہ قریب ہی ہے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں. تو جہالت اور قریب کی جو قید ہے، یہ قید واقعی ہے، اعتراضی نہیں ہے. اعتراضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر نادانی سے نہ کرے، جان بوجھ کر کرے تو پھر نہیں ہے. اور قریب سے مراد اگر فوراً کرے اور دیر سے توبہ کرتا ہے، فوراً توبہ نہیں کرتا تو قبول نہیں ہے، ایسا نہیں. بلکہ واقعی ہے کہ وہ نادان بن جاتا اس وقت، اور قریب سے سارا زمانہ قریب ہے موت آنے تک. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تفسیر عثمانی جو ہے، جو تفسیر عثمانی کا جو ابتدائی حاشیہ اور ترجمہ انہی کا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ
جو پہلے طالب علم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان قیدوں کو ویسی رکھا جائے، اور بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ علی اللہ، یعنی اللہ نے اپنے ذمے لے لیے توبہ ان لوگوں کی جو دو کام کرتے ہیں، ایک تو جہالت کی وجہ سے کیا، اس کو گناہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے یا اتنا سنگین ہے، اور دوسرا فوراً توبہ کر لی، فوراً نادم ہو گیا جو پتہ چلا اور اللہ سے آفوقا کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کی یقیناً قبول فرما لیں۔ باقی جو جان بوجھ کر جس کو پتہ بھی ہے پھر گناہ کرتا ہے اور یا توبہ دیر سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے شان تفضل کی وجہ سے اس کی قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ جیسے پہلے بھی ذمہ داری شان فضل کی وجہ سے لی ہے، لیکن فرماتے میرے ذمے ہو گیا، لیکن ان میں ذمہ داری نہیں ہے جن میں دو باتیں نہیں ہوں گی، جن میں جہالت نہیں ہوگی اور جو قریب جلدی توبہ نہیں کرے گا۔ بڑی پیاری بات فرمائی۔ تو فرماتے انما التوبہ، صرف توبہ ان لوگوں کے اللہ پر ہے جو یعملون السوء، جو برائی کرتے جہالت نادانی سے، ثم یتوب قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، کان علیم حکیمہ، اللہ علم والے حکمت والے، جانتے کون نے نادانی سے کیا ہے یا جو ہے وہ جان بوجھ کر کیا، اور حکمت والے ہیں فوراً سزا نہیں دیتے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جو برائی کرتے ہیں، حتی اذا حضرت الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، یعنی موت تک، یہاں تک کہ موت کی حالت طاری ہوگی، غرغرہ کی حالت، ان کی قبول نہیں ہے، یعنی یہ ایمان والے۔ والذین یموتون کفار، اور نہ ان کی جو کفر میں مر جائیں، ان کی توبہ قبول نہیں، کفر پہ مر گئے، یعنی کافر رہے اور کفر پر ہی مر گئے، اب ان کے لیے کچھ نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، عذاب الیما، دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کیا، ایسا عذاب ہے کہ خود عذاب بھی درد میں، اتنا سخت عذاب ہے، عذاب الیم۔ تو بہرحال یہاں بتایا کہ توبہ اور توبہ قبول ہونے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان ندامت ہو، ندامت کہتے تعلم القلب، کے انسان کے دل کو تکلیف ہو گناہ کیا، میں نے بہت برا کیا، دل میں تکلیف ہے اس گناہ کی، یہ ہے اصل ندامت، اس کا نام تعلم القلب یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس گناہ سے فوراً الگ ہو جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کرتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں، اور چوتھا یہ کہ اگر وہ حقوق العباد میں سے تو وہ اس کا بھی ازالہ کرتا ہے، حقوق العباد میں سے تو اس کا ازالہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی حقوق ہے تو اس کو ادا کرتے ہیں، نماز وغیرہ چھوڑ دی تھی اب توبہ کر لی، نمازیں پڑھ رہا ہے، ان شرائط کے ساتھ توبہ ہو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اگر دوبارہ نادانی سے گناہ کر بیٹھے تو پچھلی توبہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ قبول ہی قبول ہے، آئندہ پھر توبہ کر لیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بازا 100 بار شکستی بازا، 100 بار بھی یہ توبہ ٹوٹے فوراً توبہ کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں میں کب تک، یہ گناہ تو چھوڑتے نہیں ہیں، میں کب تک توبہ کرتا رہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ برے کام نہیں چھوڑتے تو اچھا کام کیوں چھوڑتے ہو؟ اگر ایک آدمی کا دامن خراب ہوتا ہے تو دھونا کیوں چھوڑتا ہے؟ اس سے تو میل جم جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں کو گناہ کا چسکا پڑ جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب تو بڑی تاکید فرماتے تھے کسی گناہ کی عادت نہ پڑنے دو، کیونکہ عادت جب پڑ جاتی ہے تو پھر وہ جاتی نہیں آسانی سے، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عادت نہ پڑنے دو، فوراً توبہ کر لو بس۔ یہ ہے یہاں پر توبہ کا بیان ہے، چونکہ ان کو فاحشہ کے بعد توبہ کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر توبہ کے قبول ہونے کی شرائط اس کو بیان کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا۔